السلام علی اشرف الانبیاء المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فإن احسن الکلام کلام اللہ واحسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لِيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبہ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَیْءٍ ضرور بر ضرور اللہ تمہاری کچھ آزمائش کرے گا من الصید شکار کی وجہ سے تنالہ ایدیکم ورماحکم جس کو پہنچتے ہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے لیعلم اللہ تاکہ اللہ معلوم کر لے من یخافہ بالغیب کون ہے جو اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے فمن اعتدی بعد ذلک جو کوئی اس کے بعد بھی حد سے گزر جائے فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقتلوا الصید وانتم حرم شکار کو قتل نہ کرو اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو من قتلہ منکم متعمدا جو کوئی اسے جان بوجھ کر تم میں سے قتل کرے گا فجزاء مثل ما قتل من النعم تو اس کا بدلہ اس جیسا ہے جیسا اس نے چارپائی کو قتل کیا ہے یحکم بہ اس کا فیصلہ کریں گے ذوی عدل منکم تم میں سے معتبر آدمی ہدین بالغ الکعبہ یہ نیاز کعبہ شریف کو پہنچے گی او کفارۃ طعام مساکین یا مسکینوں کے کھانے کا کفارہ ہے او عدل ذالک صیاماً یا اس کے برابر روزے ہیں لیذوق وبال امرہ تاکہ وہ اپنے کیے ہوئے کی شامت بھگت لے عفا اللہ عما سلف اللہ نے معاف کر دیا ہے جو کچھ گزر چکا ہے ومن عاد جو کوئی دوبارہ ایسا کرے گا جو کوئی واپس لوٹے گا فینتقم اللہ منہ تو اللہ اس سے انتقام لے گا واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ تعالیٰ غالب انتقام لینے والا ہے۔
محترم سامعین، آج کا سبق جو ہے وہ سورۃ مائدہ کی 94 اور 95 نمبر آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ کریم نے کچھ شکار کے مسائل بیان کیے ہیں، اور خصوصی طور پر ان کا تعلق جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احرام کی حالت میں ہوں۔ عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے جو لوگ بیت اللہ شریف جاتے ہیں، ان مسائل کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ چونکہ عرب ان کا دار و مدار شکار پر تھا زیادہ تر، اور خصوصی طور پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے آپ کو جب روک دیا گیا مقام حدیبیہ پر، تو اس وقت شکار جو ہے وہ بہت زیادہ آس پاس پھر رہا تھا۔ خطرہ تھا کہ یہ لوگ احرام کی حالت میں شکار نہ کر بیٹھیں، تو اللہ نے اس موقع پر یہ 4 آیات جو ہیں، 2 یہ اور 2 اگلی آیات اس وقت نازل فرمائیں تاکہ ان کو متنبہ کر دیا جائے کہ ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے یہاں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ضرور بر ضرور اللہ تمہاری کچھ آزمائش کرے گا شکار کی وجہ سے، یعنی شکار تمہارے ارد گرد پھیر رہے ہیں، اس شکار کی وجہ سے اللہ کریم تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے یہ شکار کر لیتے ہو یا اللہ کا حکم مانتے ہو۔ اور ساتھ ہی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وہ شکار جس کو تمہارے ہاتھ پہنچتے ہیں یا تمہارے نیزے پہنچتے ہیں، ہاتھ پہنچنے سے مراد یہ ہے جو قریب پھرنے والا شکار ہے یا چھوٹا شکار ہے جس کو ہاتھ سے پکڑا جا سکتا ہے، اور دوسرا نیزے مارنے کے ساتھ شکار کرنا، یہ دور کا شکار ہے یا بڑے جانوروں کا شکار ہے۔ اللہ نے دونوں کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ تمہاری اس شکار کے بارے میں کچھ آزمائش کرے گا، خواہ تم ہاتھ سے شکار کر رہے ہو یا نیزے کے ساتھ۔ یہ کیوں اللہ آزمائش کرے گا؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ کون ہے جو اللہ سے بن دیکھے ڈر رہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کا ڈر جو ہے وہ ہر حال میں ہونا چاہیے۔ آدمی ظاہری طور پر کوئی گناہ کرنے لگا ہے، غلطی کرنے لگا ہے، یا پوشیدہ کا طور پر چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، اس کو یہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ کوئی آدمی اللہ سے چھپ چھپا کر کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی یہ چاہے کہ اللہ سے کوئی بات پوشیدہ کر کے الگ بیٹھ کر کوئی راز و نیاز کی باتیں کر لیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم میں سے سرگوشی کرنے والے 3 ہوتے ہیں نا الگ بیٹھ کر، تو اللہ فرماتے ہیں چوتھا میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ 5 ہوتے ہو، چھٹا میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ ولا ادنی ذلک ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، تم زیادہ ہو یا تھوڑے ہو، جہاں بھی ہوگے میں تمہارے ساتھ ہی ہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا ڈر جو ہے ہر موقع پر تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ یہ میں نے کس لیے مسائل بیان کیے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے تم نے دیکھا بھی نہیں، تمہارے دلوں میں میرا ڈر ہے کہ نہیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی ذات کا ڈر پیدا فرمائے تاکہ ہم ہر لحاظ سے گناہ سے بچ سکیں۔ اگر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ،
جو اس کے بعد بھی حد سے گزر جائے، اللہ کی کوئی پرواہ نہ کرے، اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہ کرے، اللہ کے دین کی بغاوت کرے، رب کے فرامین کی بغاوت کرے، اللہ فرماتے ہیں فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ میرے عذاب سے بچ نہیں سکتا جو میری پھر بھی بغاوت کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اللہ نے باقاعدہ الفاظ میں اس بات کو کھل کر بیان کر دیا، ایمان والو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو قتل نہ کرو، شکار کو مارنا نہیں ہے، اس کو پکڑنا نہیں ہے، یعنی زخمی کر کے اللہ کریم نے اس بات سے منع فرما دی ہے۔ من قتلہ منکم متعمدا، جو کوئی تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کر دے، فجزاء مثل ما قتل من النعام، تو اس کا بدلہ اس جیسا جانور ہے جو اس نے قتل کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے ہرن کا شکار کیا ہے، اس کے متبادل بکرا موجود ہے، نیل گائے کا شکار کیا، اس کے مقابلے میں گائے موجود ہے، یعنی جیسا جانور اس نے قتل کیا ہے اس جیسا جانور فدیے کے طور پر دینا پڑے گا، اس کو یہ دم پڑ جائے گا کہ اس نے یہ جانور اس کے مقابلے میں اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، یہ سزا کے طور پر ہے، اس کو فدیہ دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ بات یہاں جو ہے بیان کی گیا جان بوجھ کر، بعض تو کہتے ہیں جان بوجھ کر آدمی کرے تو اس پر کفارہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں جان بوجھ کر نہیں تو پھر کفارہ نہیں، لیکن جمہور علماء اس طرف گئے ہیں، یعنی علماء کی اکثریت ان کا ذہن یہ ہے کہ خواہ جان بوجھ کر ہو یا جان بوجھ کر نہ ہو اس کو کفارہ دینا ہی پڑے گا، جیسا جانور اس نے قتل کیا ہے ویسا ہی جانور اس کو ذبح کرنا پڑے گا۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، اللہ فرماتے ہیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ دو معتبر آدمی کریں گے، یعنی صاحب علم پڑھے لکھے دین کو سمجھنے والے وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ اس نے جان بوجھ کر یا نہ جان بوجھ کر کیا ہے، اس کو یہ جانور ذبح کرنا پڑے گا، یہ فیصلہ معتبر آدمی کریں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ فدیہ جو ہے یہ جسے ہم نذر و نیاز کہتے ہیں، جو اس نے قتل کیا اس کے بدلے میں دینی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہدیم بالغ الکعبہ، اس کو کعبہ شریف پہنچانا ہے، یعنی وہاں لے کر جانا ہے اس کو، یا پھر مسکینوں کا کھانا اس کا کفارہ ہے، یعنی وہ جو جانور ذبح کرنا ہے وہ بیت اللہ کے قریب جا کر حرم شریف میں ذبح کرنا ہے، اور اس کا استعمال کہاں ہوگا؟ جو حرم شریف کے رہنے والے مساکین ہیں ان پر استعمال ہوگا، یا مسکینوں کا کھانا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 6 مسکینوں کا کھانا ہے، اور ساتھ ہی اللہ کریم نے یہ بھی فرما دیا او عدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر روزے ہیں، کہتے ہیں اس کے برابر روزے 3 روزے رکھ لے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 3 روزے رکھ لے، لیکن اس کا حساب ایسے ہوگا جانور چھوٹا ہے تو اتنے ہی ہوں گے، اس سے بڑا ہے 20 دن کا روزہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا جرمانہ اس کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس سے بھی بڑا جانور ہے تو اس لحاظ سے اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ کیوں کفارہ ہم نے رکھا ہے؟ لِیَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، تاکہ وہ اپنے کیے ہو کی شامت بھگت لے، اس کا مزہ چکھ لے، یہ سزا کے طور پر ہے کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، چونکہ اس نے غلطی کی ہے تو اس کے اعمال کی شامت جو ہے اس کا مزہ چکھنا ہی چاہیے۔ اور ساتھ ہی اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں عفا اللہ عما سلف، جو کچھ گزر چکا ہے، پہلے جو کچھ ہو چکا ہے، پہلے جو کر چکے ہیں
اللہ نے اس کو معاف کر دیا، یعنی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ وَمَنْ عَادَ، جو کوئی دوبارہ واپس لوٹے گا، ایسا جرم کرے گا، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان سے انتقام لیں گے۔ اللہ اس بات سے پناہ عطا فرمائے، اللہ کا انتقام جو ہے نا وہ آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو بھگت سکے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ اگر وہ انتقام لینے پہ آئے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس سے کسی کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ انتقام لینے میں غالب ہے اور زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں سے محفوظ فرمائے۔ جو دین کے احکامات ہیں ان پر اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوبارہ سماعت فرما لیں جی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، ضرور بر ضرور اللہ تمہاری شکار کی وجہ سے کچھ آزمائش کرے گا۔ تنالہ ایدیکم، جس کو تمہارے ہاتھ پہنچتے ہیں، ورماحکم، اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ، تاکہ اللہ معلوم کر لے، من یخافہ بالغیب، کون ہے جو اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ فمن اعتدی، جو کوئی زیادتی کرے گا، حد سے گزر جائے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، شکار کو قتل نہ کرو، وانتم حرم، اور تم احرام کی حالت میں ہو۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات رہ گئی، کچھ جانور ایسے ہیں جن کو حرم کے حدود میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ کوہ ہے، چیل ہے، بچھو ہے، چوہا ہے، اور اسی طرح جو بولا کتا ہے، بولا کتا، یا درندے ہیں، جنگلی جانور جو انسان کے لیے خونخوار ثابت ہو سکتے ہیں، ان کا قتل کرنا احادیث سے ثابت ہے۔ یعنی یہ 5 چیزیں جو ہیں میں نے جو پہلے عرض کی ہیں، ان کے بارے میں باقاعدہ مسلم شریف میں موجود ہے، اور باقی درندوں کے بارے میں احادیث میں موجود ہے۔ ان کا قتل جو ہے وہ جائز ہے، باقی جو نقصان دینے والے نہیں ہیں ان کا قتل اسلام نے منع فرما دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ شکار کو قتل نہ کرو، تم احرام کی حالت میں ہو۔ من قتلہ منکم، جو کوئی تم میں سے اسے قتل کرے گا متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعام، تو اس کا بدلہ اس جیسا جانور ہے جو اس نے قتل کیا ہے۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کا فیصلہ 2 معتبر آدمی کریں گے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، یہ نذر و نیاز جو ہے کعبہ پہنچائی جائے گی۔ اور کفارۃ طعام مساکین، یا پھر مسکینوں کے کھانے کا کفارہ ہے۔ اور عدل ذالک صیامن، یا اس جیسے روزے ہیں۔ لیذوق وبال امرہ، یہ اس لیے ہے تاکہ وہ اپنے کیے کی شامت کو بھگت لے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کر دیا ہے جو کچھ گزر چکا ہے۔ ومن عاد، جو کوئی واپس لوٹے گا یعنی دوبارہ ایسا کرے گا، فینتقم اللہ منہ، اللہ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب انتقام لینے والا ہے۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔